بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، چنانچہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ حق ہیں، اللہ تعالیٰ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں، ان کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے۔ یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور 3 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہے۔ تم خود بھی اس میں سے کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو، اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو، اور آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو۔ غرضی کی گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اب تمہارے سامنے ان کا یہ بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو، اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے، اور دشمن سے لڑنے سے موت قریب نہیں آ جاتی۔ اگر تم بزدل بن گئے اور تم نے کمزوری دکھائی تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ ان کے بعد حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یہ عراق وہ علاقہ ہے جس کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مغلوب کر دیا ہے، اور 3 سال سے تم ان کا جتنا نقصان کر رہے ہو وہ تمہارا اتنا نہیں کر سکے ہیں، اور تم ہی بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم جمے رہے اور تم نے اچھی طرح تلوار اور نیزے کو چلایا تو تمہیں ان کے مال اور ان کے بیوی بچے اور ان کے علاقے سب کچھ مل جائیں گے، اور اگر تم نے کمزوری دکھائی اور بزدل بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان باتوں سے حفاظت فرمائے تو اس لشکر والے تم میں سے ایک کو بھی ڈر کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور گزشتہ جنگوں کو اور ان جنگوں میں جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے یاد کرو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پیچھے سرزمین عرب تو بس بیابان اور چٹیل میدان ہی ہے، نہ تو اس میں کوئی ایسی سائے کی جگہ ہے جس میں پناہ لی جا سکے، اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس کے ذریعے اپنی حفاظت کی جا سکے۔ تم تو اپنا مقصود آخرت کو بناؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جہاد کرنے کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان سے ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اپنی والدہ کے پاس ٹھہرو۔ حضرت ابو امامہ نے کہا، نہیں، آپ اپنی بہن کے پاس ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے حضرت ابو امامہ کو اپنی والدہ کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابو بردہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر 3 باتیں نہ ہوتی تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ اللہ سے جا ملوں، اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، اور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنی پیشانی رکھنا، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عمدہ باتوں کو ایسے چنتے ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ حج کیا کرو، کیونکہ یہ وہ عمل صالح ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن جہاد اس سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنگ بدر کے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایا۔ اس جیسی سخت رات مجھ پر کبھی نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے مجھے بڑا غم تھا، اور میں ساری رات جاگتا رہا اور روتا رہا۔ اگلے سال پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔
آپ نے مجھے قبول فرما لیا۔ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، جس دن دونوں فوجیں مقابلے میں آئی تھیں یعنی جنگ احد کے دن، کیا اس دن آپ لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو معاف فرما دیا، اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے سواری دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیت المال میں لے جاؤ، وہاں سے جو چاہے لے لے۔ چنانچہ اس آدمی نے بیت المال میں جا کر دیکھا کہ وہاں تو چاندی اور سونا رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زیادہ راہ اور سواری لینا چاہتا ہوں۔ لوگ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے آئے اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اسے زیادہ راہ اور سواری دی جائے۔ چنانچہ اسے دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی سواری پر کجاوا باندھا۔ جب یہ آدمی اس سواری پر سوار ہوا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کیا اور اسے دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمنا میں اس کے پیچھے چلنے لگے کہ وہ حضرت عمر کے لیے دعا کر دے۔ جب وہ حمد و ثنا سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا، اے اللہ، عمر کو تو اور بہترین جزا عطا فرما۔ حضرت ارطاد بن منذر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے؟ لوگ نماز اور روزے کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے، امیر المؤمنین کے بعد فلاں اور فلاں زیادہ اجر و ثواب والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ آدمی نہ بتا دوں جس کا اجر و ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے، اور امیر المؤمنین سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر شام میں پیدل چل رہا ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی مرکز یعنی مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ شامی فوج مدینہ پر حملہ کرنے نہ جا سکے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا اسے کوئی درندہ پھاڑ کر کھائے گا یا کوئی زہریلا جانور اسے ڈس لے گا یا کوئی دشمن اس پر قابو پا لے گا۔ اس آدمی کا اجر و ثواب ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے، اور امیر المؤمنین سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاذ کے شام جانے سے مدینہ والوں کو فقہی مسائل میں اور فتویٰ لینے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ حضرت معاذ مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر سے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ بات کہی تھی کہ وہ حضرت معاذ کو مدینہ میں روک لیں کیونکہ فتویٰ میں لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک آدمی اس راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہے تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا، اللہ کی قسم، جو آدمی اپنے گھر میں رہ کر شہر والوں کے لیے بڑے بڑے دینی کام کر رہا ہے، وہ اگر بستر پر بھی مر جائے گا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت نوفل بن عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات مہاجرین اولین حضرت عمر کے پاس آنے لگے۔ ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اے سہیل ادھر ہو جاؤ، اور اے حارث ادھر ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو پاس بٹھا لیا اور ان دونوں کو ان سے پیچھے کر دیا۔ پھر حضرات انصار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو انصار سے بھی پیچھے کر دیتے، ہوتے ہوتے یہ دونوں لوگوں کے بالکل آخر میں پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر آئے تو حضرت حارث بن ہشام نے حضرت سہیل بن عمرو سے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت سہیل نے ان سے کہا، ہم حضرت عمر کو ملامت نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے جلدی سے قبول کر لی، ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی، ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات مہاجرین و انصار حضرت عمر کے پاس سے کھڑے ہو کر باہر آ گئے تو ان دونوں نے حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے
یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے کر کے ہم آئندہ وہ قدر و منزلت حاصل کر لیں جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کام تو اب بس ایک ہی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات شام کی طرف چلے گئے اور وہاں ہی ان حضرات کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ لوگ آئے، جن میں حضرت سہیل بن عمرو، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہما اور بہت سے قریش کے بڑے سردار تھے۔ حضرت عمر کا دربان باہر آیا اور حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم جیسے بدری صحابہ کو اجازت دینے لگا۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بدری تھے اور بدریوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا خاص خیال رکھنے کی اپنے ساتھیوں کو تاکید کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج جیسا دن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دربار ان غلاموں کو اجازت دے رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عمرو بڑے اچھے اور سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے چہروں میں ناگواری کے اثرات دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ناراض ہونا ہی ہے تو اپنے اوپر ناراض ہو۔ ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور تمہیں بھی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے دعوت جلدی مان لی، تم نے دیر سے مانی۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم، تم امیر المومنین کے اس دروازے میں ایک دوسرے سے زیادہ حرص کر رہے ہو، اور یہ دروازہ تمہارے لیے آج کھلا بھی نہیں، تو اس دروازے کے ہاتھ میں نہ آنے سے زیادہ سخت تو دعوت اسلام کو قبول کر لینے اور دینی محنت میں لگنے کی فضیلت سے محروم ہونا ہے، جس فضیلت کی وجہ سے وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور یہ لوگ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور اللہ کی قسم تم سے آگے بڑھ کر انہوں نے جو درجہ پا لیا ہے اب تم وہ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے ہو، لہذا اب تم جہاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس میں مسلسل لگے رہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد اور شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے۔ پھر حضرت سہیل بن عمرو کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جہاد کے لیے ملک شام چلے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل نے سچ فرمایا، اللہ کی قسم، جو بندہ اللہ کی طرف چلنے میں جلدی کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیر کرنے والے کی طرح نہیں بناتے ہیں۔ حضرت ابو سعد بن فضالہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے شام گئے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ زندگی میں سے ایک گھڑی کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اس کے اپنے گھر والوں میں عمر بھر کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہیل نے کہا، اب میں اسلامی سرحد کی حفاظت میں یہاں مرتے دم تک لگا رہوں گا اور مکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ملک شام میں ہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ان کا طاعون امواس میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو نوفل بن ابی اقرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہونے لگے تو تمام مکہ والے ان کے یوں ہمیشہ چلے جانے کی وجہ سے بڑے غمگین اور پریشان تھے۔ دودھ پینے والے بچوں کے علاوہ باقی سب چھوٹے بڑے ان کو رخصت کرنے ان کے ساتھ شہر مکہ سے باہر آئے۔ جب وہ بطحا مقام کی اونچی جگہ یا اس کے قریب پہنچے تو وہ رک گئے اور تمام لوگ ان کے ارد گرد رک گئے اور تمام لوگ رو رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو کہا، اے لوگو، اللہ کی قسم، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان تمہاری جان سے زیادہ پیاری ہے یا میں نے تمہارے شہر مکہ کو چھوڑ کر کوئی اور شہر اختیار کر لیا ہے، بلکہ اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ اسلام لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بات چلی تھی تو اس وقت قریش کے بہت سے ایسے آدمیوں نے نکلنے میں پہل کر لی جو نہ تو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور نہ وہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں میں سے تھے۔ قریش کے بڑے لوگ تو ہم تھے اور ہمارے خاندان اعلیٰ تھے۔ اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اللہ کی قسم اگر ہم مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ دنیا میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم آخرت میں تو ان کے برابر ہو جائیں۔ عمل کرنے والے کو اپنے عمل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ملک شام روانہ ہو گئے اور ان کے تمام متعلقین بھی ان کے ساتھ گئے اور وہ وہاں شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آزاد کردہ غلام حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ جو رات سخت سردی والی ہو جس میں پانی جم جائے اور میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کروں، روئے زمین پر کوئی رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لہذا تم لوگ جہاد کرتے رہنا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے گھر میں نئی دلہن آئے جس سے مجھے محبت بھی ہو
اور مجھے اس سے لڑکے ہونے کی بھی بشارت اس رات مل جائے۔ یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں جس رات میں پانی جمع دینے والی سخت سردی پڑ رہی ہو اور میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کرنا ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مشغولی کی وجہ سے میں زیادہ قرآن نہ پڑھ سکا۔ ایک روایت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی وجہ سے بہت سا قرآن نہیں سیکھ سکا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لہذا جن جگہوں میں جانے سے شہادت مل سکتی تھی میں ان تمام جگہوں میں گیا، لیکن میرے لیے بستر پر مرنا ہی مقدر تھا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والا عمل یہ ہے کہ میں نے ایک رات اس حال میں گزاری تھی کہ ساری رات صبح تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈھال لیے کھڑا رہا، اور صبح کو ہم نے کافروں پر اچانک حملہ کر دیا۔ پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے ہتھیار اور گھوڑے کو ذرا خیال کر کے جمع کر لینا اور انہیں اللہ کے راستے میں بطور سامان جنگ کے دے دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خاندان ولید کی عورتیں حضرت خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی ہیں، نہ تو گریبان پھاڑیں نہ چیخے چلائیں۔ حضرت عبداللہ بن محمد، عمر بن حفص اور حضرت عمار بن حفص ان سب کے والد ان سب کے داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومنوں کا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں موت تک اللہ کے راستے میں رہوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی عزت کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوتیں کمزور ہو گئی ہیں اور میری جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جواب دیا، لیکن حضرت بلال رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، اے بلال، اذان کے لیے کسے مقرر کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت سعد یعنی قرد کو، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبا میں اذان دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو اذان دینے کے لیے مقرر فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے بعد ان کی اولاد اذان دے گی۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ جب انہوں نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مسجد میں تمام لوگ رو پڑے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذان دو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کے فرمانے پر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور اذان دیتا رہوں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے اس ذات کے لیے یعنی اللہ کے لیے چھوڑ دیں جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو تمہیں محض اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کسی کے لیے اذان دینا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا تمہیں اختیار ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ٹھہر گئے۔ جب شام کی طرف لشکر جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ملک شام پہنچ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے تو ان سے حضرت بلال نے کہا اے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے لیے۔ حضرت بلال نے کہا آپ مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ ملک شام چلے گئے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔